فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت العزيز الحكيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحفظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. خداوندا بحق صدیقۃ الکبریٰ ذکر مظلومین دی مجلس پاک نو پاک بارگاہ وچ قبول فرما. اس ذکر دا صدقہ بانیان مجلس ھذا معاونین و شریکان مجلس ھذا مرد و مستورات دے سب دے شرعی مقاصد پورے فرما. خداوندا بحق نبی المصطفیٰ و آل مصطفیٰ اس دھرتی تیرا من والے ہر محب سیدہ دی حفاظت فرما. علی ولی اللہ پڑھنے والی قوم عزت برکت غیرت رزق اتفاق نصیب فرما. ہر عبادت کا مقصد دعا ہے، اگر دعا نہیں تو عبادت نہیں. میرے کو اس تو بڑی دعا کوئی نہیں. اس ذکر دی سماعت سلے میدانی میں شارچ بنت رسول اللہ صدیقہ کبریٰ پاک سین تمام حاضرین مرد و مستورات میرے سمیت سر مرن تو بعد حسین دی اماں سب دی خود شفاعت فرمائے. بانیان دے جتنے مرحومین ہیں، جتنے حاضرین دے مرحومین ہیں، تمام لے کر وادی سفارش حسین دی اماں خود فرمائے. سننا مرضی نال دعا شامل ہو جاؤ. خداوندہ تو حنان ہے، تو منان ہے، تو ذیشان ہے، تیری ذات علی کل شیء قدیر ہے، تو علیم بذات الصدور ہے. میرا مالک اس عزت والے ذکر کا صدقہ میرے ملک دی غربت ختم فرما، میرے ملک دے قرض ختم فرما. پاکستانی قوم و ملت دے رزق دے اسباب کشادہ فرما. خداوندہ تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو جبار ہے، تو سارے جیسے گناہگاروں کا بھی پروردگار ہے. الزام دا دور ہے، اتہام دا دور ہے. پریشان والدین نو دیاں پتراں دی خاطر نیک نصیب رشتے عطا فرما. جو اپنی اولاد کے رشتے طے کر چکے بے حق ابو الفضل العباس علیہ السلام انہاں دے گھر میں سلامت فرما. خداوندہ تو چیوٹی دی فریاد سنن والا، ہاتھی دے دل دی دھڑکن سنن والا. مجلس پاک وچ ایسے مجبور مرد و مستورات بھی ہو سکتے جو اپنی جائز دعا بھی کسی غیر کے بیان نہیں کر سکتے. اس عزت والے دربار کا واسطہ مرد و مستورات دیاں ایسیاں تمام مجبور دعاؤں فوراً قبول فرما. آخری دعا اس لائق ہے کہ لازم سمجھ کے آمین نہ کیا جائے. ولی العصر حجت العصر امام العصر سلطان معظم حضرت بقیت اللہ العظم اجل اللہ فرجہ الشریف وسہل اللہ مخرجہ الشریف تا ساری آخری پلک جھپکن تو پہلے اس سے لمحے چ مالک ظہور فرما. سنسارن سرکار صاحب دی شریف نیک با کردار ریت چ مالک شامل فرما. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال عباس بن علی علیہ السلام انا عبد من عبید الحسین. درود
مسلمان مل کے پڑھو ذات سیدہ۔ یقیناً مجلس بے وارث نہیں، مجلس دے وارث موجود ہیں، بس موجودگی کا یقین ہو جائے۔ لازم ہے ایک ایسا درود تلاوت فرماؤ بی بی دی روح ساڑھے تے راضی ہو جائے۔ آخری زحمت ہے پردے والے وارث دے جل ظہور اور انہوں نے استقبال دی جتنی تیاری ہے، ایک تیاری والی صلوات ملائکہ دے حوالے ہونی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، موالیان حیدر قرار، عزاداران حسین ابن علی علیہ السلام، رعیت صاحب الزمان، توجہ ہے گزارش ہے۔ میں داخل ہویا تے میں حکم ہویا ہے کہ المال مولا دا علم برآمد کراونا ہے، تے اگر جناب دی توجہ ہوئے تو میں پوری مجلس جناب عباس دے پڑھنا چاہیے۔ گرمی دا اثر تو نہیں نا؟ ساؤنڈ دی آواز ٹھیک ہے؟ اچھا، دو لفظ ہیں میرے، انہاں لفظ ہے پوری مجلس ہے۔ ایک لفظ ہے اعتبار، ایک لفظ ہے وفادار۔ توجہ ہے؟ ایک لفظ ہے اعتبار، ایک لفظ ہے وفادار۔ ساڑھے علماء مولا صفین دے میدان اچ علی دا اعتبار نظر آئے، کربلا اچ حسین دے وفادار نظر آئے۔ مہربان امام جس تے اعتبار کرے، حجت خدا جس تے اعتبار کرے، معمولی شخصیت نہیں۔ جناب نے توجہ نہیں فرمائی، میں گزارش کیتی ہے کہ علی خود مرد میدان، علی خود شیر یزدان، علی خود قوت پروردگار ہے۔ ایک قوت پروردگار جس شہزادے تے مکمل اعتبار رکھدا ہوئے اس نو عباس۔ صفین دے میدان اچ میرے نوجوانوں ساڑھے علماء علیہ مولا 3 حملے کیتے۔ کتنے؟ بول دیو معلومات اضافہ ہو سے۔ ذاکرین تو انہوں ایک حملہ سنایا جبکہ حقیقت 3 حملے، اگر موڑ ہویا تو تینوں پڑھ دے سے۔ یہ یاد رکھو کہ میدان صفین عراق اور شام دے درمیان ہے، رقہ اس علاقے دا نام ہے۔ اگر کوئی زوار بیٹھے تو گواہی دے سکتا ہے۔ لشکر شام پہلے پہنچیا، لشکر شام دی کم سے کم تعداد 1,20,000 اور مولا متقیان دے لشکر دی تعداد دے زیادہ تو زیادہ 80,000۔ ویک سو تے گل سمجھ سی۔ دریا دے گزرن واسطے ایک پل بنوائے، اس پل دے اختتام تے پانی دا او گھاٹ ہے جس گھاٹ تو حیوانہ واسطے پانی مہیا ہوتا ہے۔ چونکہ دریاواں دے کنارے اونچے ہوندے، ہر جگہ اس قابل نہیں ہوندی کہ اس مقام تو بندہ پانی لے سکتا ہوئے، لہٰذا مخصوص گھاٹ بنے ہوندے آئے جنہ تو پانی لے آتا ہے۔ لشکر شام پہلے پہنچیا تے لشکر شام نے اس پل تے بھی قبضہ کر لیا، اس گھاٹ تے بھی قبضہ کر لیا، تے انہاں دا ارادہ یہ ہے کہ علی دی فوج بڑی پیاسی ہو سی، پانی تے ساڑھا قبضہ ہو سی، گھاٹ تے ساڑھا قبضہ ہو سی۔ پیاس کی وجہ تو علی تا لشکر ساڑھے شرائط منسی، جنگ سے فتح کر لے سو۔ توجہ ہے جناب؟ لشکر شام پہلے پہنچیا، گھاٹ تے قبضہ، پل تے قبضہ۔ مولا متقیان علیہ السلام جس لئے پہنچے، ساڑھے مولا نے صفین دے میدان سب تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھی۔
علی نماز واسطے مصلی بچھایا تے فوجی مالک اشتر دے کول آئے. مالک اشتر سارے راہ آدھے رہے ہو، پرواہ نہ کرو، پریشان نہ ہو، وہ انہوں دریا دے کنارے پہنچن والے ہیں، بشکا خالی ہو گئی ہیں تے کیا ہویا وافر پانی مل سی، مگر اسا پہنچے ہیں پل تے قبضے گھاٹ تے قبضے تے علی تک ساڑا پیغام پہنچاؤ. علی نو آکھو تواڈی فوج آکھ رہی ہے اسا پیاسے ہیں تے تسی ساکی کوثر. مالک اشتر رک گئے. مالک اشتر رک گئے تے دوسرے فوجی آکھیا مولا علی نو بھی زحمت دیون دی لوڑ نہیں، انج کرتے ہیں علی نماز پڑھتے ہیں، اساں شام دی فوج تے حملہ کر دینے. جس نے اس اے مشورہ دیتا کہ علی نو نماز پڑھن دیو تے سانو حملہ کر دے ہونا چاہیے. پریشان دوستو توجہ تے ہے نا، سانو حملہ کر دے ہونا چاہیے. اس سے لے مالک اشتر دو غصہ آیا اور مالک اشتر نے فرمایا اما تعلم، کیا تم نہیں جانتے ہمارے مذہب میں امام کے اذن کے بغیر جہاد حرام ہوتا ہے. مہربان کیا تم نہیں جانتے ہمارے مذہب میں امام کے اذن کے بغیر جہاد حرام ہوتا ہے. لہذا انتظار کرو تے میں من کے علی تے سوال کردہ. مالک اشتر قریب آئے، یا علی ویکھ رہے ہو پل تے قبضے، دشمن دی تعداد 1,20,000 ہے، فوج پیاسیے جان بلبے تے مہربانی فرماؤ پانی دا بندوبست کرو اگر جناب دی توجہ ہے. مولا متقیان علیہ السلام نے فرمایا تو نہ گھبرا اور میری فوج بھی نہ گھبراوے. میں سب تو پہلے اس حملے دا عباس نو حکم دے رہے ہیں. یہ گل تو نہیں سنی ہوئی، کوئی نہ آئی ہوئی تو توجہ نہیں کی تھی. میں عباس نو حکم دے رہے ہیں تے تانوں تسلی دے رہے ہیں. یاد رکھنا 1,20,000 فوجیاں واسطے میرے عباس تے ایک ہتھ دا ایک حملہ کافی ہو سی. مہربان تھوڑی اور توجہ بتا رہا. ایک گل کرن تو بعد مالک اشتر نہیں گئے. جب مالک اشتر نہیں گئے تو مولا مالک اشتر نے بلایا، فرمایا مالک کیا نہیں جانتے ہو امام وہ ہوتا ہے جو دل کے ارادے جان لیتا ہے. میں تینوں دس دیتا ہے ہوں تو میرے کول کھلوتا ہے سجے کھبے ٹردہ پہ ہیں تے تیرے دل چ یہ خیال ہے نا کہ عباس کلین تے سامنے ہے 1,20,000 بندہ تے عباس ہون بھی حملہ شروع کرے تے 1,20,000 بندے نو مارن واسطے نسامن واسطے گھنٹہ 2 4 5 6 تا چاہیے ہو سن. عباس جو کل ہے جس بندے نو گرمی نہیں لگی. ہاں مولا سوچیں دا تا میں ہی ہو پیاں مزید کتنا پیاسا رہنا پوسی. علی فرمایا مطمئن ہو کے ٹر جا، میں علی تیرے نال وعدہ کردہ پیاں. میں پڑھنی ہے 2 رکعت نماز، میں اجے دوسری رکعت دی آخری تکبیر واسطے ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر نہ آکساں عباس پل تے قبضہ کر. ماشاءاللہ مہربانی جی حیدری آل سبحان اللہ. سونا پر راضی ہیں. اے ہے ساڑھے علماء علیہ مولا دا پہلا حملہ. سننا چاہو تو دوسرا بھی پڑھیے، سارے بسم اللہ آکھو تو پھر پڑھیے. سننا چاہتے ہو؟ اچھا. دوسرا حملہ جناب عباس ابن علی نے 8-10 دن دی جنگ تو بعد کیتا ہے. پہلے حملے چ گھاٹ تے قبضہ، ماسٹر جی پل تے قبضہ، پھر 8-10 دن مسلسل جنگ ہوندی رہی، عباس شامل نہیں ہوئے. 8-10 دن تو بعد شام دا ایک پہلوان نکلا جس کا نام ہے مارد شامی. توجہ
مارے دے شامی نے جس ٹائم آ کے ساڈے مولا نو للکاریا، علی نو آکھیا یا علی میں تواڈے تو کم کسے فوجی نال لڑنا پسند نہ کرساں، اس لیے عباس نو غصہ آیا، فرمائے ساڈے ہوندیاں کوئی ساڈے بابے نو للکارے، ندا دے وے، آواز دے وے، یہ تا ساڈی غیرت دے خلاف ہے۔ عباس تا جوش ویکھ کے مولا نے اجازت دیتی۔ گل اگلی سنن والی جس لئے جناب عباس گھوڑے تے سوار ہو گئے، یہ پہلا موقع ہے جناب مالک اشتر عباس دے گھوڑے دے نال نال ٹورے، توجہ منظر زینچ رکھو، گھوڑے دے نال نال ٹورے تے ٹورتی جاتے مالک اشتر نے سر جھکایا اور گزارش کی تھی آقا دے بیٹے ہو لیکن میں ہاں فوج دا سالار بنایا ہے میں نے خود علی، تواڈی بہادری اچ کوئی شک نہیں، جرأت اچ کوئی شک نہیں، شجاعت اچ کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی میں تانوں نصیحت کرنا چاہنا اس مارد دے مقابلے سوچ سمجھ کے ونجنا، سوچ سمجھ کے حملہ کرنا، اس وقت کہ بہت زیادہ طاقتور ہے۔ عباس فرمایا کتنا طاقتور ہے؟ مالک اشتر نے آکھیا جی اتنا طاقتور ہے اگر کوئی چاندی دا سکہ یہ چٹکی اچ لے لوے تے اس چاندی دے سکے نو پوری طاقت نال اے نپیڑے گھسیٹے تے سکے دی تحریر مٹویں دی۔ بات پہنچ گئی جناب تک؟ اتنا طاقتور ہے اگر چاندی دا سکہ اپنی ہتھیلی اچ لے لوے تے انج کر کے اس سکے نو مسلے تے ان دی تحریر مٹویں دیئے۔ جناب عباس نے ہن خیمہ علی آلے پاسے ویکھیا، فرمایا مالک تو تشلی رکھ، اندے چھ اتنی طاقت ہے اے سکے نو ہاتھ چ لوے تے تحریر مٹا دیندہ ہے، اگر صاحب خیمہ میں نو حکم دے وے میں وعدہ کردہ میں اس کی روح کو مسل سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیو جا سبحان اللہ بھائی، کیا بات ہے، کتنی اچھی تاری توجہ ہے، معلومات حاصل کر رہے ہو۔ اگر صاحب خیمہ میں نو اجازت دے وے میں اس دی روح نو مسل سکدا۔ اتائی ہونے کے لفظ میں بالکل ایسا جائے آدھا ساؤنڈ دی آواز بہت زیادہ پھیل دی ہے، زور لائیں پتہ لگ دے تھلے گل دا پتہ نہیں چلدا، یہ ہون میں ایسا جائے کہ لفظ رکھا۔ جناب عباس فرمایا کہ میں ہی دی روح مسل سکدا، جڑا بادشاہ آدم دے بودج روح پامن دا ول جاندہ ہوئے اس نو علی آدھن، جڑا روح مسلن دا ول جاندہ ہوئے اس نو عباس آدھن۔ سبحان اللہ، شاباش شاباش، مہربانی جناب، مہربانی مہربانی مہربانی۔ کربلا دے میدان وفادار نظر آئے۔ وفا دا معنی تھانوں آندا ہو سی، وفا عربی زبان دا لفظ ہے اور یہ لفظ قرآن چ استعمال ہوئے۔ میں آسان معنی دستا تاکہ بچے یاد کر لمن اور انہاں دی معلومات اضافہ ہو ونجے کہ ایسا علماء علیہ مولا دے بارے یہ لفظ سنیا تے سانو یاد رکھ گیا۔ وفا دا معنی کیا ہے؟ وفا دا معنی یہ ہے میرے بچوں، کسی بھی سردار کے حکم کو بغیر عذر کے تعویل کے مکمل کرنا وفا کہلاتا ہے۔ یہ عام بندے دے واسطہ روگ نہیں ہے۔ اولاد والدین نال بہانے کر لیندی، رات 10-11 بجے دا ٹائم ہوئے تے والد آکے میرا پتر جا گجراتو فلاں شے لے کے آ، تے پتر پیو نال بہانہ کر لیندے، ابا جی پٹرول کوئی نہیں، ابا جی رستہ ٹھیک کوئی نہیں، ابا جی میں تھک کے آیا، توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ بھائی بھائی نال بہانہ کر لیندے، مرید پیر نال کر لیندے۔ ہن جملے دی قدر کرو، جڑا بندہ اپنے بادشاہ دے ہر حکم دی بغیر عذر دے تعویل دے مکمل تکمیل کرے اس نو وفادار رکھو۔ عام بندے دے شامل ہو یا رسول اللہ، شامل ہو حیدری علی۔ عام بندے دا حکم نہیں، امام دا حکم،
جتنی بڑی شخصیت حکم بھی ویسا ہو سی نا جی۔ اور یہی وجہ ہے تسا غور فرماؤ جس لئے 9 محرم نو عمر سعد اور عمر سعد دے لشکر نے فیصلہ کیتا کہ اج ہی حملہ کر دیو۔ بہت مختصر افراد نالے ہیں بھی پیاسے، بچوں دے رومن دی آواز اسا سن رہے ہیں، رستے اسا بند کر دیتے ہیں، ہور مدد آمنی کوئی نہیں، زیادہ انتظار کیوں کر دیو، حملہ کرو، گھنٹے 2 دے وچ جنگ ختم ہو ویسی۔ اس پاسو لشکر ٹر پیا بھائی، عمر سعد دا لشکر ٹر پیا۔ اس پاسو مولا حسین نے جناب عباس نو آکھیا، عباس میں چاہتا ہوں، اے جملہ اس جملے چ مجلے سے فرمائے، عباس میں چاہتا ہوں میری طرف سے تم جاؤ اور انہیں 1 رات کی مہلت دو۔ مہلت لمنی نہیں، کہنو سمجھاویے، مہلت لمنی نہیں، مہلت دیونی ہے۔ جاؤ انہوں 1 رات دی مزید مہلت دے کے آؤ۔ میں چونکہ خود دیہاتی آدمی ہاں تو سبھی دیہاتی آدمی ہیں، جڑا بندہ گھوڑا رکھ دے نا جی اس بندے نو گل بہتر سمجھا سی۔ گھوڑے دے کن دے اتے کپڑے دی یا چمڑے دی ایک کنوتی بنائی ویندی ہے جڑی گھوڑے دے کن تے لپیٹی ویندی ہے۔ توجہ ہے، 9 لاکھ دے قریب عباس کلھے عمر سعد دے اتنا قریب آئے، عباس دے گھوڑے دے کنہ دی کنوتی عمر سعد دے گھوڑے دے کنال مل دی نظر پئی۔ یہ معمولی بات نہیں میرے بچوں، انہوں معمولی بات نہ سمجھنا، یعنی ایک کلہ بندہ ان دے سارے ساتھی پیچھا ہوں میں تو وہ دشمن اتنا قریب آمنے کلہ جڑا دشمنہ دا سردار ہوئے او دے گھوڑے دے کان نال کان پیا ملدہ ہوئے، کم بات نہیں۔ جناب عباس قریب آئے تو عمر سعد نو کیا ماذا تریدو، تمہارا ارادہ کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ عمر سعد کیا میں بار بار بیعت دا مطالبہ کیتا ہے، حسین بیعت نہیں کر دے، ہون اسا فیصلہ کیتا ہے کہ یکدم فوج حسینی تے حملہ کر کے گھنٹے 2 دے وچ جنگ مکا دے ویے، اسا لکھاں دی تعداد دے چاں تے تسا کلے ہو پیو، جاؤ حسین نو سمجھاؤ، آکھو اجے بھی ٹائم ہے بیعت کر لوے۔ جدہ عمر سعد عباس نو آکھیا جا حسین نو آکھ اجے بھی ٹائم ہے بیعت کر لوے، سالی تعداد 9 لاکھ ہے، ساڑے کول تیرے تفنگے تلوار ہے پانی ہے، ہر شے ساڑے کولے تسا ہو پیاسے۔ عباس نے غصہ آیا اور غصے دی حالت فرمایا بار بار میں نو دھمکی نہ دے، میں حیدر کرار دا خونا 9 لاکھ تو میں نو نہ ڈرا، کیا تو نہیں جاندہ اس 9 لاکھ بندے نو مارن واسطے میں نو صرف نماز جنازہ دی نیت کرنی پڑی۔ ہائے 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 ہائے، کیا قیمتی بات ہے، کیا قیمتی بات ہے۔ توجہ، اس 9 لاکھ بندے نو مارن واسطے، بولو یار گرمی چوکھی لگ گئی وے، حبس چوکھی لگ گئی وے، اس 9 لاکھ بندے نو مارن واسطے نہ میں تلوار چیسا، نہ میں نیزہ چیسا، نہ میں تفنگ چیسا، نہ میں تبر چیسا، میں صرف نماز جنازہ دی نیت کرے سا، نیت کافی ہے۔ اور ایک گل کر کے فرمایا تانو 1 رات دی مہلتے اچھی طرح سوچ لو، اچھی طرح سمجھ لو، کہندے خلاف کھڑے ہوئے ہو، ایک گل کر کے تے واپس آئے۔ میں ملک اچھ پڑھے نے جملے پڑھے محرم چن جتھے پڑھ دیں لطف دوبالا تولا اپنا مقدر سالا اپنا نصیب، میں پورے خلوص نال مجلس پڑھی جناب عباس دے، واپس آئے تے حبیب نال ملاقات ہوئی۔ حبیب آکھیا اے فرزند علی، ان کو مارنے کے لیے نماز جنازہ کی نیت کرنی تھی، پھر آپ نے جنازہ پڑھا کیوں نہیں؟ عباس فرمایا اما تعلم، کیا تم نہیں جانتے ہو عباس حرامیوں کا جنازہ نہیں پڑھتا؟ حالی تئی میرے تے حرام انہاں دا جنازہ پڑھنا۔ کربلا دے میدان سب تو بڑے وفادار بھی عباس سن تے
مظلوم بھی عباس ہیں۔ ماتمی جوانا کربلا دے میدان کل دو ایسے مظلوم مسلمانہ جنہاں دے میت نو لٹا ہے، جنہاں دی لاش نو لٹا ہے۔ منت نہیں تو علی سارے علماء لے دے مریدو تو علی چھتاں تے علم دس دن سرکار نال کتنا پیار کر دیو، مگر دوواں دی لٹے چ فرق ہے۔ حسین دی لاش دا مال لٹے نے، غازی دی لاش لٹی نے۔ نہیں سمجھ آئی، کوئی عباس دی اگلی نال لے گیا، کوئی گوشت کا ٹکڑا لے گیا، ایک بین وادی ہے اساں عباس مارا۔ کربلا دے میدان چ ماتمیوں کل دو ایسے مظلوم جنہاں اپنے آپ نو غریب صدوایا، غریب، یا حسین غریب صدوایا ہے یا عباس غریب صدوایا ہے۔ حسین اس سے لے غریب صدوایا جد عباس زین چھوڑیے۔ ساڑھے علماء علیہ مولا کس سے لے غریب صدوایا، اے بچے نہیں جان دے، میں دس دینا کتنا دکھ ہے اس جملے چ۔ حسین اس سے لے غریب صدوایا جد عباس زین چھوڑی، عباس اس سے لے غریب صدوایا جد حسین فرمایا اے چھوٹا مشکیزہ سنبھالو، اے لمبا نیزہ سنبھالو، جاؤ بچہ آستے پانی دا بندوبست کرو۔ تاریخ دی عباس ٹر پے، کون سمجھے غربت عباس دی۔ رافع راسہ نحو السما، عباس کہیں کہیں ملے سر چاکے آسمان علیہ پاس منہ کر دیا ہے تے اونو آدھے ہے اشکو کا الیکا یا ربی وَأَنَا الْغَرِیب۔ عباس اونو آدھے ہے او میرا اللہ، میرے سارے شکوے تین رحمان نالے، میں ہر کہیں دی آساں، میں کہنوں دساں میرے تو وڈا غریب ہی کوئی نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، رضاکم اللہ سیدہ، میں کہنوں دساں میرے تو وڈا غریب ہی کوئی نہیں۔ جدہ اے آواز حسین دے کان تے پئی، حسین جلدی دے نال دوڑے، عباس کو سینے نال لایا، فرمایا غازی اگر تین بھی غریب صدمہ منے میں بہنہ کن لے بنیا، نالے موت تو پہلے میں نو دس کے جا تینو کیڑی غربتے سن سو، میں نو دس کے جا میں جو دردہ دا جہانا، میں بطول عزرا دا بیٹا، میں نو دس تینو کیڑی غربتے۔ انج کر کے جناب عباس تے ہاتھ جوڑ گئے، آوازاں دی فرزند زہرا خود فیصلہ فرماؤ میں غریب ہاں یا کوئی نہ۔ میرے تو پہلے جتنے بھیرا میدان چ گئے، جدہ انہاں من کے آخری سلام کیتا، انہاں نو بہنہ دعا کیتی ہے۔ انہیں تھوڑی دیر پہلے قاسم نو چاہ کے میں زین چ بٹھایا، قاسم آخری سلام کیتا، قاسم دیاں 6 بہنہ دعا کیتی، ہے کوئی ہے کر کے رومن اللہ۔ عباس پیادے ہر بھیرانوں بہنہ دعا کیتی، میں او غریباں، میں جس لے ون کے آخری سلام کیتا ہے، میریاں بہنہ دعا نہیں کریں دیاں، میریاں بہنہ میں نو کلائیاں بھی کھائیں دیاں ہیں، میں نو آدھیاں عباس تنٹور ونجنائی نہ کلائیاں چومت رسیاں پالونی ہیں۔ واہ واہ، اجرکم اللہ، تولے وینہ نو سلام ہے، حق ادا کرنا، حق ادا کرنا۔ اجے بھی بعض بندے وین کر کے نہیں رننے، منت نہیں تو علی حکمہ دعا کرداں، اس بعد پھر غربت عباس تا جملہ پڑھداں، یہ دعا پیا کرداں حسین پاک دی اماں تینو واسطہ شام والی دیدہ، مومن کوئی غریب نہ ہوئے، کسے مومن نو رزق دی کمی نہ ہوئے، کسے مومن نو کسے کمینے تو ادھار نہ مگنا پوے۔ حسین دی اماں انہا سارا نو اتنا دے انہا نو روزی دی فکر نہ ہوئے، اے صرف تیرے مظلوم حسین نو رومن۔ لیکن اگر کوئی غریب تو غریب بندہ ہوئے میرے بھائی، اس غریب بندے دے سامنے اندھا جوان پتر کھڑا ہوئے، تے جوان پتر آکھے سمجھو تے سلام کراں، جوان پتر آکھے بابا میں نو کچھ نہ آکھا کر، میں تیرا مسکین پتراں، جاندے منہ جو ہے نکلیے، اگر پتر پیو نو آکھے میں تیرا مسکین پتراں، پیو برداشت نہیں کردہ،
شامی کھانا چنگا نہ لگ سی منہ چم کے آکسی میرے ہوندیاں مسکین کوئی صدوے نے جنہ دی چٹی داری ہے پتر مسکین صدواوے پیو برداشت نہیں کردہ تے جندی دھی چا صدواوے پتہ نہیں کربلا اچ قیامت کیوں نہ آئی دھیاں غازی دیان وین کر کے آگین بابا سا تیریاں مسکین دھیاں اجرکم اللہ ہون اجرن نہیں ہو جو میں چاہ رہے ہیں آمی مگر دو چار میرے بچے نہیں سمجھے بھلا ہوئے دعا پیا کردہ سین پاک پر سے قبول فرماوے سفر دا مہینہ ہے جی علی دیاں دیاں دا سفر نہیں مکا انہا بچہ نو سمجھاون واسطے پوری روایت پڑھواں بزرگ تا سارے جان دیو میں ہی پڑھی ہے ملک دے ممبراتے میرے بیٹے کربلا دے میدان 6 دھیاں مولا حسن دیاں ہن 2 دھیاں سرکار مسلم دیاں ہن کم سے کم 2 دھیاں مولا حسین دیاں ہن جو میں پڑھے 2 دھیاں اس علمال مولا دیاں ہن جد عباس میدان والے پاسے گئے غازی دیاں دھیاں خیمہ دے دروازے تے آئیاں مرن علی گلے اج کر کے غازی دیاں دھیاں دے ہاتھ بلند ہوئے پیو نو صد ماریا صد مار کے پہیاں دن یا ابتا ارجے الہ بناوتک المساکین بابا مڑ کے ویک دھیاں مسکین ہو گئی صدقے 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 بھلا ہو سین پاک پر سے قبول فرماوے میں مستند مسائب پڑھتا بابا مڑ کے ویک دھیاں مسکین ہو گئیاں میں شاہ جی نہیں پڑھا مظلوم کربلا قداں جلدی ٹورے ہومن جدہ غازی دیاں دھیاں آکھیا نا اسا مسکین ہو گئیاں ہیں حسین جلدی دے نال ٹور پہ غازی دیاں دھیاں نو سینے نال لایا فرمایا اے وین مسلم دیاں دھیاں نہیں کیتا جڑیاں یتیم ہو گئیاں اے وین حسن دیاں دھیاں نہیں کیتا اے وین میریاں دیاں نہیں کیتا میں نو دسو تساں کیوں مسکین ہو غازی دیاں دے ہاتھ جڑ گئے فرزند زہرا تساں حجت خدا ہو خود فیصلہ فرماؤ اسا مسکین ہائیں یا کوئی نہ بیٹھا کوئی ماتم کرن والا آواز آتی ہے ساڑھے بابے نو کوئی اتنی جلدی ہے ہر کہنو ملے آئے سکیاں دھیاں نو ملے آئے سکیاں دیاں سکھ دیاں کھڑی ہیں ساندیاں چوٹیاں نہ چوبیاں واہ 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 بھلا ہوئے بھائی بھلا ہوئے میرے پورے مضمون جناب عباس تے مسائب اگلا جملہ میں نو جان تو پیارا ہے جدہ حسین نو پتہ چلا کہ غازی اتنی جلدی کیتی ہے جو سکیاں دھیاں نو نہیں ملے حسین خیمہ دے دروازے تے آئے رفع یدہ فی الہوا میرے مولا سجاہت ہوا اچ بلند فرمایا غازی نو غلامن استے صد ماریا نہیں فرمایا المالا واپس آ نہیں فرمایا زور کمر واپس آ نہیں فرمایا تسیاں دی آس واپس آ تسا خالص لوگ ہو کیڑا کوئی پیسے لے کے پٹانا لیتا نہیں نہ خالص ازادار ہو تو علی ہے دستیے سو کرو سوال کیج بلایا نہیں فرمایا حجاب عالیہ واپس آ مظلوم دے منہ جو جوڑ کے جملہ نکلا یا اخا ارجے الہ اخیق بھائی صدے نہیں واپس شاباش 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 توڑ تک ماتم دی صدائے بھائی صدے بھلا ہوئے جی بھائی صدے نہیں واپس آ عباس واپس آئے فرمایا زین چھوڑ عباس زین چھوڑی میرے مولا سجا ہاتھ چایا غازی دی کنڈ تے رکھا فرمایا عباس کوئی اتنی جلدی بھی کر دے تے دھیاں نال ملاقات ہی نہیں کی تھی میں حسین چاہنا موت تو پہلے دھیاں نال ملاقات کر سونے پیروں دیو ہون میں آدھا اللہ کرے ہو موجود نہ ہویا جڑا ایڈے مسائب تی ہے نہ کرے جدہ حسین فرمایا میں چاہنا موت تو پہلے دھیاں نال ملاقات کر اس لئے عباس تے ہاتھ جوڑ گئے آقا اگر میں موت تو پہلے دھیاں نال آخری ملاقات کرنی ہے پھر غلام منت کریں دے میرا خیمہ چھوڑ دے سناما منظر سن سو منظر کر دیو برداشت پھر صد ماریا فضل دما جوانی مانے صد ماریا فضل دما
تو ہے ماتے ہن تیریاں دھیاں متا منظر برداشت نہ کریں خیمہ چھوڑ جناب لبابا بھی خیمہ چھوڑے آجنہ دے کالے کپڑے جسے لے خیمہ خالی ہو گیا پتہ نہیں قیامت کیوں نہ آئی عباس دوویں دھیانوں پہلے خیمے دی نکرے چلے گئے اپنے ہاتھ نال دھیاں چادرہ لائیاں چادرہ لاون تو بعد دھیاں دے وال پریشان کیتے ماتم دی صدا کربلا دی مٹی چاہیتے دھیاں دے والے چھپائی فرمایا موت تو پہلے آخری ملاقات ہو گئی میں ویدہ پیاں ولنا میں کوئی نہیں میرے نال وعدہ کرو میرے تو بعد ہر بچہ پانی منگے تو سا پانی نہیں منگے اجرکم اللہ سنبھل کے بابا سنبھل کے اجرکم اللہ توالی ہے نو سلام ہے جی توالی ہے نو سلام ہے بھائی شالا کائنات دا کوئی غم نہ ویکھو جڑا سنہ رو پئے ہو توالی خاطر میں روایت بزرگوں پوری کر دینا اولاد دا وقت نصیب ہونے عباس کیا فرمایا میرے تو بعد ہر بچہ پانی منگے تو سا پانی نہیں منگنا مقتل دیاں کتابہ پڑھ کے ویکھو ایہو وجہ آئی کربلا تو لا کے شام تائیں جتھے بچہ آستے پانی آویا غازی دیاں دھیاں کن کر لے دیا شاباش بھائی شالا کائنات دا کوئی غم نہ ویکھو بس بھائی مکا دے بھی ہے اذان دا وقت نیڑے 5 to 6 منٹ اور پڑھ دے ہیں علم تیار رکھنا میرے بھائی علماء مقتل تھک پئے بہت گہرا جملہ ہے علماء مقتل تھک پئے او آدن سالے تو فیصلہ نہیں ہوندہ المال مولانو دریا دے کنارے پہنچن دی جلدی زیادہ آئی یا پانی بھرن تو بعد خیمے آمن دی جلدی زیادہ آئی ٹورے تے اتنی جلدی کی تھی سکیاں دھیاں نہ ملے جدہ ٹورے اتنی جلدی کی تھی سکیاں دھیاں نہ ملے تو جدہ مشک بھری ہے جان دیو پھر کتنی جلدی کی تھی ہے اللہ گوائے ابا اس دا کھبا بازو کلم ہویا ہے رہوار نو فرمائیں دن دیر نہ لا جلدی ٹوریا ربا اب دا پتر جھولے جتڑپ دا پہ ہے میرے مولا دا سجا بازو کلم ہویا ہے فرمائیں دن رہوار دیر نہ لا جلدی ٹوریا حجت خدا تیرا رہ پیا وید ہے میرے مولا دے سر تے گوز لگ گئے فرمائیں دن رہوار وہ انتظار کھڑی ہے جنو ٹورن دا وال نہیں آندا سر تو لا کے پیران تئی عباس زخمی ہوں دے گئے رہوار نو تیز ٹورے دے گئے پر ماتمیاں دے سلے حرمل حرامی مشک تیر ماریا پانی لڑدہ عباس نو نظر آیا ہونا عباس لہجہ بدلو ساتھ مار کے آدھے رہوار ہون خیمے نہیں وننا رہوار آدھے مولا ہون کے نوننا سیادہ دن اس پاسے جا جس پاسے بھیڑ ڈھیر ہوئے تالی توجہ نہیں ہوئی عباس گھوڑے دیواغ والائیے حسین سر تو پگ لہائیے رو رو کے شبیر پیا دے آئے میں تو دور نہ جا ہو نہیں ٹورو سکدا تروٹ کمر غریب بدھ گئی ہے میں جیدہ نہیں اجرکم اللہ اگر رومن دا ارادہ بند میں پورا پڑھ دینا اگلیاں دو لینا میں خود لکھیاں تو انہوں سنے دا عباس گھوڑے دیواغ والائی حسین پاگ لہائی میرے مولا دے دوے بازو دراز ہوئے رو رو کے پیفر میں دے آئے میں تو دور نہ جا ہو نہیں ٹورو سکدا تروٹ کمر غریب بدھ گئی ہے آؤ زینب گئی ہے ہو در خیمہ تے دیڑی فرمائے
سبحان اللہ سبحان اللہ شالا کائنات دا کوئی غم نہ ویکھو میں چاہنا آج دی مجلس پاک جو استاد مرحوم دا جملہ سناما انہاں دی روح خوش ہو جائے حضرت علامہ حسین بگ جاڑا صاحب اے انہاں دا جملہ ہے میں آزادار تڑپ کے روندے ویکھے او فرمیندے ہوندے آئے شیعو جدہ عباس زین چھوڑیے عباس تے لہن دے ترائے اثر ہوئے پہلا اثر قاتلہ تے ہویا ہے دوجا اثر یتیمہ تے ہویا ہے تریجا اثر آلیہ تے ہویا ہے او فرمیندے ہوندے آئے جدہ غازی زین چھوڑیے اسے لے قاتلہ تے اثر ہویا حسدہ ہویا عمر سعد خیمے تو نکلا فوجیانو ساتھ مار کے پیاد آئی موک فکر گئے او ہون ساؤ کھالا ہسیا اتے برکایا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماتم آلے ماتمیاں دے ہاتھ بلند ہو گئے جی میرے بھائی میں ویکھ رہے ہیں ایک منٹ دو بعد اللہ میں بلا رہے ہیں اے تک قاتلہ تے اثر ہویا قاتل ایک بین ہوا دے آئے ہون فکر مک گیا ہون آلیہ دا برکا لٹنا بڑا سوکھا اس ایک اثر یتیمہ تے ہویا ہے اگر آنکھوں کا سنا دے ماں دادا یتیمہ نو پتہ چل رہا ہے جو ساڑا مان مارا گیا اس لے 84 یتیمہ سارے دے سارے مٹی تے جھن پہ آئے ماتمی جوانا جھنے سارے آئے مگر اٹھن والے کل ساتھ یتیمہ آئے اس لے سید دی آواز آدھی زیناب جلدی میں نو لاشا چوا سیدہ کیا لاشا چوا بی بی چادر لہائی ساریا مزدوراں کٹھیاں کی دیاں آلیہ مزدوراں نو پہ فرمائے دے آئے میں کوئی نہیں زامنہ ہو توڑے برا کے آدھیے ہر بی بی خدا نگران میرا لہ گیا غازی لائیو علم لائیو میرا مولاد عالم جدائی ہو علم حسین چاہ کے آئے مشک لائے کے آئے اس لے سارے یتیم حسین دے آسے پاسے جمع ہو گئے سارے یتیم حسین دے پیراتے جھڑ پائے یتیمہ نے ہاتھ بل لائے یتیم پیا دے ایسانو معاف چکرا ہو مانگ بیٹھے آئے پانی ماتا میں عباس ہائے مظلوم ہائے غریب او لتھا کارز لہا کے ہو گھوڑے تو مکروز حسین دی مادہ مک آس گئی ہو کل تسیاں دیا بیٹھا خاک تے پیو سغرادہ انو غازی جھڑیا انو شمار کمینہ ریا فوج اپنے نو